صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا رہے گا۔ آج کل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد جو ہے یہ منانا شرک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرک اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا، جبکہ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش کا وقت یا پیدائش کی جگہ، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سالگرہ، اور حضور علیہ السلام کی آمد کے وقت جو معجزات واقع ہوئے ان کا اظہار کرنا، حضور علیہ السلام کی سیرت کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ میلاد شرک تب ہوتا جب اللہ بھی پیدا ہوتا اور اللہ کا میلاد بھی ہوتا، جبکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کا باپ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک تب ہوتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پیدا ہوتا، اللہ کا بھی میلاد کیا جاتا، اللہ کا میلاد منایا جاتا، پھر ہم نبی کا میلاد مناتے تو کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ شرک کر رہے ہیں۔ پیدائش ہونا، پیدا ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے، لہذا یہ شرک نہیں۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کیا حضور علیہ السلام نے میلاد منایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کے سے پیر کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، کہ اس دن میرا میلاد ہے اور اس دن ہی میرے اوپر وحی نازل کی گئی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اسی طرح سنن نبی داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ پھر یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے حلقہ سے گزرے، وہاں پر وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر جو ہے وہ کچھ باتیں کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام ان کی مجلس کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہوں؟ قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، انہوں نے عرض کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اس پر حمد و ثنا بیان کرنے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ قال اللّٰہِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کیا تم اسی عمل کے لیے بیٹھے ہوں؟ قالوا اللّٰہِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ، صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کی قسم ہم اسی عمل کے لیے ہی یہاں پر بیٹھے ہیں۔ قال اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم پر شک کی وجہ سے حلف نہیں لیا، وَإِنَّمَا أَتَانِي جبرائیل علیہ السلام، ابھی جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ آئے، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، اور انہوں نے آ کر مجھے خبر دی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں پر جو ہے وہ فخر کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کیا حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے سے کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ تو بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن پاک کے اندر مکمل ایک صورت نازل ہوئی، وہ کفر پر مرا، ساری زندگی جو ہے اس نے اسلام کی مخالفت کی، لیکن مرنے کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تم پر کیا گزری؟ تو اس نے کہا لم القا بعدکم خیرا، یعنی میں دن رات سخت عذاب کے اندر مبتلا ہوں، لیکن پیر کے دن میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اور ثویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے میری اس انگلی سے مجھے پانی پلایا جاتا ہے، کیونکہ میں نے پیر کے دن اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سن کر اپنی خادمہ ثویبہ کو اس انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے جو ہے میں نے آزاد کیا تھا، الا انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی ثویبہ۔ تو ایک کافر ہو اگر وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر خوشی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے۔ ایک وہ شخص جو مومن ہو، مسلمان ہو، حضور علیہ السلام کی محبت دل میں رکھنے والا، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اسی طرح ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد پر جھنڈے لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت تشریف لائیں تو جبریل امین علیہ السلام جو ہے انہوں نے 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آستانِ اقدس پر حاضری دی، اور جنت سے 3 جھنڈے بھی لے کر آئے۔ عالم بالمشرقی، ایک جھنڈا انہوں نے مشرق میں لگایا، عالم بالمغربی، ایک جھنڈا انہوں نے مغرب میں لگایا، وعالم علی سقف الکعبہ، اور ایک انہوں نے کعبہ شریف کے چھت کے اوپر لگایا۔ خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82۔ روح الامین گاڑا کعبہ کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ اسی طرح اور بہت سارے اعتراضات حضور علیہ السلام کے میلاد کے اوپر کیے جاتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام نے جلوس نکالا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے تو فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت، تو مرد و عورت جو تھے وہ اپنی چھتوں کے اوپر چڑھ گئے، وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، اور جو نوجوان تھے، نوجوان لڑکے اور خدام راستوں میں وہ جو ہے وہ چلنے لگے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، اور یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگانے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہجرت کے موقع پر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ کے قریب پہنچے تو حضرت سیدنا بریدہ اسلمی اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور عرض کی حضور مدینہ شریف میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنے امام شریف کو نیدے پر ڈال کر جھنڈا بنایا اور وہ حضور علیہ السلام کے آگے آگے چلنے لگے۔ وفاء الوفا جلد نمبر 1 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جہاں پر محبت ہو وہاں پر دلائل نہیں مانگے جاتے ہیں۔ میلاد کا مطلب ہے حضور علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا، آپ کی سیرت کے تذکرے کرنا اور نعتیں پڑھنا، آپ کے اوصاف و کمالات، خصائص، شمائل جو ہے ان کو بیان کرنا۔ اگر تو حضور علیہ السلام سے محبت ہے تو پھر تو یہ کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، اور اگر محبت نہیں ہے تو پھر اعتراض بنتے ہیں، تو پھر ان کے جوابات ہمیں دینے پڑتے ہیں کہ جب تمہارے اتنے بڑے جلسے ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے اندر نہ تو اتنی عالی شان مسجدیں تھیں، نہ اتنے عالی شان مدرسے تھے، نہ اسی طرح سیاستہ کی کتابیں تھیں، نہ مسجدوں کے مینار تھے، نہ اس طرح کے میرج ہال تھے، لیکن وقت گزرتا گیا اور ضرورت کے مطابق، حالانکہ ان کے اصل اس وقت موجود تھیں، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اندر چینجنگ آتی گئی۔ قرآن پاک جو ہے اس کو جمع کیا گیا، ترتیب لگائی گئی، اعراب لگائے گئے۔ یہ سارا کچھ حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ بعد میں ترتیب دیا گیا۔ اسی طرح نماز تراویح جو ہے وہ 20 رکعت نماز جو ہے جماعت کے ساتھ، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں شروع ہوئی۔ جمعے کی اذان دوسری وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور کے اندر جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ تو اس طرح بہت ساری باتیں ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ہیں۔ جو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے بعد چیز ہوئی ہے، اگر وہ
قرآن اور حدیث کے عین موافق ہے اور اس سے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو فروغ ملتا ہے تو وہ مستحسن ہے اور اسے جو ہے وہ بدعت حسنہ کہا جاتا ہے۔ اور جو بھی حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس کے بعد چیز ہوئی لیکن اس سے قرآن و حدیث کے کوئی حکم جو ہے اس کی نفی ہوتی ہے تو اس کو بدعت سیئہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ پر جمع کر کے ان کو کھانا کھلاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے ہیں، سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہوں، لوگوں کے دلوں کے اندر حضور علیہ السلام کا عشق پیدا ہوں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اسی طرح حضور علیہ السلام سے جو ہے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا رہے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔